السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ اور علوم حدیث کے کورس میں آج میں ایک بہت ہی اہم نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے امام ابن الجزری رحمہ اللہ کے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ساتھ تعلقات، روابط۔ ان دونوں بزرگوں کا، دونوں محدثین کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا پیار اور محبت تھا، کتنا آپس میں ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اس میں ہم جیسے طلبہ علوم نبوت کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے کبار، ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ محدثین کس قدر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھتے تھے، اچھے مشورے دیتے تھے، ایک دوسرے کو اچھے سے اچھے کام کی ترغیب دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک مستقل تاریخ ہے کہ اصل اہل علم جو تقوی زہد والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہم اثر اہل علم کا واقعتاً احترام کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو زہد اور تقوی سے دور ہوتے ہیں وہ احترام اور اچھے مشورے دینے کے بجائے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، مہمیں چلاتے ہیں، شیطان ان سے کام لیتا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کا سبق، آج کا لیکچر میرے لیے اور آپ احباب کے لیے بہت بڑی نصیحت اور پیغام ہے کہ اپنے ہم اثر، ہم زمانہ اہل علم علماء کرام کے ساتھ کس طرح کے روابط ہونے چاہیے۔ آئیں ہم ان دو جلیل القدر محدثین ائمہ دین کہ آپس میں روابط اور تعلقات کی ایک دلچسپ داستان میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان محدثین کی طرح ہم نے اپنے ہم اثر بھائیوں کا، علماء کرام کا، شیوخ کا، محدثین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کئی باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چیزیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات، امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو اجازہ بھی دیا تھا، اور وہ اجازہ اشعار میں تھا۔ پہلی بات، دونوں ایک دوسرے کے شیوخ بھی تھے، دوست بھی تھے، ہم زمانہ بھی تھے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا ہے، فائدہ لیا بھی ہے اور فائدہ دیا بھی ہے۔ ہر طرح کے حوالے ہمیں بے شمار ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے اپنے اس اجازت و روایہ میں لکھا، لحافظ الحبر المحقق احمد، یعنی امام ابن الجزری رحمہ اللہ اپنے اس چھوٹے سے منظومہ میں ابن حجر کو الحافظ فرما رہے ہیں، الحبر فرما رہے ہیں، المحقق کے عظیم الشان لقب سے نواز رہے ہیں۔ اور اس وقت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی عمر ابھی 20-25 کے قریب تھی، 20-25 سال کے قریب تھی۔ تو اتنی عمر میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بڑے ہی اصحاب علوم و فنون میں شمار ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن جزری رحمہ اللہ ان کو المحقق، الحبر، الحافظ کے القابات سے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں بزرگ، دونوں محدثین ایک دوسرے کے ہم اثر تھے۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ 833 ہجری میں فوت ہوئے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 852 ہجری میں فوت ہوئے۔
اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں امام ابن الجزری کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے۔ مثلا فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 ہے، وہاں فرماتے ہیں استنبطہ صاحبنا العلامہ الحافظ شمس الدین الجزری، ماشاء اللہ۔ یعنی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ امام ابن الجزری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں استنبطہ، یہ استنباط کیا ہے، صاحبنا، ہمارے صاحب، ہمارے ساتھی، العلامہ الحافظ، العلامہ الحافظ کے لقب سے یاد کر رہے ہیں کن کو؟ امام ابن الجزری کو رحمہ اللہ۔ اور ابن حجر خود ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب کی اجازت بھی دی جو دعاؤں پر کتاب ہے، وہ معروف کتاب الحسن الحسین فی العدیہ ہے۔ الحسن الحسین کے نام سے مشہور و معروف کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو اجازت دی تھی، سبحان اللہ۔ اور اس مبارک کتاب کو ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے حلقہ احباب میں اس کو عام کیا، کنجوسی نہیں کی، عام کیا، اس کے تذکرے کیے، اس کی مجالس قائم کی، اس کتاب کو عام کیا۔ تو ہمیں یہاں سبق ملتا ہے، اگر اللہ رب العالمین اپنے ہم اثر ساتھی سے کوئی اچھا کام لے لے، ہمیں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور غلط قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اعتراف کرنا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ والے کام کرتے ہیں وہ اعتراف اور خراج تحسین کو پسند بھی نہیں کرتے، وہ تو چاہتے ہیں خاموشی سے ہمارے کام ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بدلہ دے دے روز قیامت۔ لیکن یہ سلف صالحین آپس میں ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرتے تھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں اگر آپ سرچ کریں گے تو ایک میں اس لیکچر کا عنوان تھا امام البانی رحمہ اللہ کا اپنے ہم اثر علماء کا ذکر خیر اور احترام۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابوں سے ان کے معاصر علماء کا شیخ البانی صاحب بڑے اچھے انداز میں ذکر کرتے، بڑے محبت برے انداز میں، اللہ اکبر۔ مخالفین کا بھی انہوں نے اس انداز میں ذکر کیا کہ انسان آشش کر اٹھتا ہے، اور ایسا رد کرتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ فرقے باطلہ کا کہ ان کو خاموش کرا دیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، لیکن ذکر احترام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ میرے استاد محترم شیخ قصری صاحب کا ذکر الاستاذ کے ساتھ، احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کا ذکر، بدیع الدین شراحتی صاحب کا ذکر، اس طرح دیگر کبار محدثین کا شیخ البانی بڑے احترام کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس سلف کی سنت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے، اللہ اکبر۔ توجہ کریں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الایثار فی معرفت رواة الآثار۔ یہ مبارک کتاب کی توجہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو امام ابن الجزری نے دی تھی، توجہ دلائی کہ آپ اس پر کام کریں، الآثار کتاب کے راویوں پر کام کریں۔ ابن الجزری کے مشورے سے اور توجہ سے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی الایثار فی معرفت رواة الآثار۔ اور یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے مقدمہ میں ذکر کی ہے۔ یہاں ایک اور لمبی داستان شروع ہو جاتی ہے، اشارہ مقصود ہے، کتنی کتابیں مصنفین محدثین اپنے دوستوں کے مشورے سے لکھتے ہیں، ان کے ذہن میں وہ کام نہیں ہوتا، بلکہ اچھے مشورے جب ملتے ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھے مشورے دینے چاہیے،
ہمیں اچھے مشورے مصنفین کو، محققین کو، محدثین کو، علماء کو، خطباء کو دینے چاہیے، کنجوسی نہیں برتنی چاہیے۔ جو آپ کے ذہن میں اچھا مشورہ ہے، ہو سکتا ہے آپ وہ کام نہ کر سکیں، یا ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ اہلیت، وہ سورسز وغیرہ نہ ہوں، وہ وقت کی فرصت نہ ہو۔ ہاں، اگر اس مشورے کو آپ کسی اہل علم تک پہنچا دیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کے مشورے میں خیر و برکت ہوئی، اخلاص ہوا، تو اللہ کی قسم آپ کے مشورے کی بنیاد پر وہ آپ کا ساتھی، آپ کا شیخ، آپ کا دوست وہ ایسا کام کر گزرے گا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کتنی کتابیں شیخ الاسلام سماحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے توجہ دلائی، اپنے دور کے اپنے معاصر امام اور شیخ البانی رحمہ اللہ کو۔ شیخ البانی صاحب نے کتنے کتابیں ابن باز کے توجہ دلانے پر لکھی۔ یہ بھی ایک راز کی داستان ہمیں مسجد نبوی کے مکتبہ، جو اوپر مکتبہ ہے بہت بڑا، وہاں مجھے ایک کتاب کا مطالعے کی توفیق ملی جو 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ وہ خطوط، وہ رسائل، خط جو شیخ البانی رحمہ اللہ کو لکھے گئے، تو شیخ البانی صاحب کے شاگردوں نے ان کو 2 جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کئی ایک خطوط ہیں، اللہ اکبر، وہ مجھے پڑھنے کی توفیق ملی۔ تو اس میں ابن باز رحمہ اللہ نے بڑے زیادہ کام کی طرف توجہ دلائی، شیخ البانی صاحب کی تو وہ کام شروع کر دیتے اور وہ کام مکمل ہوئے الحمدللہ۔ ارواء الغلیل ابن باز رحمہ اللہ کے مشورے پر لکھی گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ صدقہ، کتنی بڑی کتاب، کتنی زبردست کتاب ہے ارواء الغلیل، تو وہ صدقہ جاری ابن باز کے لیے ہے۔ ایک لمبی داستان ہے، اللہ اکبر۔ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ اور شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان دونوں بھائیوں نے جو امامین تھے، بہت بڑے جلیل القدر محدثین تھے، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ تھے وہ رحمہم اللہ۔ انہوں نے کئی ایک شیوخ کو توجہ دلائی کہ آپ فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، وہ بھی ان کی حالات میں بڑا کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح عطا اللہ حنیف بوجیانی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے کتنے دوستوں کو، کتنے شاگردوں کو، ہم عصر علماء کو توجہ دلائی، آپ فلاں کام کریں، فلاں کام کریں۔ اچھا مشورہ یہ دینے چاہیے، اچھے مشورے ہمیں دینے چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام سخاوی نے الجواہر والدرر میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان ابن الجزری قال، امام ابن الجزری نے کہا، رأیت ابن کثیر والعراقی والحیثمی فلم اجد احدا احفظ من ابن حجر۔ اللہ اکبر۔ ابن الجزری فرماتے ہیں، میں نے ابن کثیر کو دیکھا، عراقی کو دیکھا، حیثمی کو دیکھا، میں نے ابن حجر سے زیادہ بڑا حافظ کسی کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کس طرح احترام اور مقام و مرتبہ دے رہے ہیں کس کو؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو۔ جیسا کہ میں نے شروع میں جملہ بولا، یہ دونوں شیوخ آپس میں استاد شاگرد ہیں، یعنی امام ابن الجزری سے ابن حجر نے بڑا فائدہ لیا، بڑا پڑھا، اور امام ابن حجر سے ابن الجزری نے بڑا فائدہ لیا، بڑا استفادہ کیا۔ ابن حجر نے ابن الجزری کی کتابوں کو عام کیا اور ابن الجزری نے ابن حجر کی کتابوں کو عام کیا، دونوں نے ایک دوسرے کی کتابوں کو عام کیا۔ بلکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جب فتح الباری کا مقدمہ لکھ لیا تھا، پہلے مقدمہ لکھا تھا، تو اس کو امام ابن الجزری کو بھی دیا تھا، اور بھی کچھ ایک بادشاہ تھے ان کے دور کے، وہ بھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کو بھی بھیجا، اور ابن الجزری صاحب رحمہ اللہ کے مطالبے پر ان کو بھی بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جن شیوخ سے ملاقات کی، جن سے ملے، جن سے فائدہ لیا، ان پر ایک مستقل کتاب لکھی انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ نے، المجمع المؤسس کے نام سے۔ تو اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 222 میں
انہوں نے امام ابن الجزری کا بڑا ہی اچھے انداز میں ذکر خیر کیا۔ اسی طرح انتقاض الاعتراض ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب صفحہ نمبر 8 میں، جلد 1 صفحہ 8 میں بھی امام ابن حجر نے ابن الجزری کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا۔ مقدمہ فتح الباری ہدی ساری کے آخر میں بھی آپ کو امام ابن الجزری رحمہ اللہ کا بڑے اچھے انداز میں ذکر خیر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے دلائل اس بات کی دلیل ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کا آپس میں بڑا احترام تھا۔ احترام کے ساتھ ساتھ ابن حجر نے فن قرات وغیرہ ابن جزری سے سیکھے، اور ابن جزری رحمہ اللہ نے فن حدیث میں، جرح و تعدیل میں، علوم حدیث میں ابن حجر سے بڑا استفادہ کیا، اور یہی اہل علم کا ترہ امتیاز ہوتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے علوم حدیث پر ایک مختصر منظوم لکھا تھا، الہدایہ فی علم روایہ کے نام سے۔ اس مبارک رسالے کی، اس نظم کی شرح، بلکہ مفصل شرح اور سب سے پہلی شرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھی۔ اس کا نام کتاب الغایہ فی شرح الہدایہ فی علم روایہ ہے۔ یعنی امام سخاوی رحمہ اللہ نے امام ابن الجزری رحمہ اللہ کے علوم حدیث کے رسالہ الہدایہ فی علم روایہ کی مفصل شرح لکھی، اور یہ شرح بھی ہم نے انشاءاللہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النشر لکھی جو علم قرات میں تھی، تو اس کا ایک نسخہ ابن حجر رحمہ اللہ کو دیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کو مصر کے شہروں میں نشر کریں، عام کریں۔ اللہ اکبر۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جب قاہرہ تشریف لائے تو انہوں نے اس اپنے دوست، اپنے ہم زمانہ امام اور محدث ابن الجزری کی کتاب النشر کو عام کیا مصر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے امام ابن الجزری کی کتاب عدۃ الحسین، الحسن الحسین کو روایت کیا، اس کو بیان کیا، تو اس کے مطبوعہ نسخہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں ابن الجزری رحمہ اللہ کو، قال صاحبنا الشیخ الامام المقری الحافظ المعمر شہاب الدین۔ شہاب الدین یہ ناقل کی غلطی ہے، شمس الدین ہونا چاہیے تھا، شمس الدین ابو الخیر محمد بن محمد بن محمد الشافعی الدمشقی حافظہ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کس طرح الشیخ الامام المقری الحافظ المعمر سبحان اللہ کے مبارک القاب سے اپنے ہم زمانہ امام ابن الجزری کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس قدر احترام ایک دوسرے کے باوجود اگر علمی غلطی ان دونوں میں سے کسی سے ہوتی تو دوسرا رد کرتا۔ احترام اپنی جگہ، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اربعین کے نام سے، تو اس پر ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل تعاقب کیا، اس میں جو اوہام ان سے لاحق ہوئے ان پر ایک مستقل کاپی تیار کی، اس پر کتاب لکھی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے تغلیق التعلیق اور مقدمہ فتح الباری ہدی ساری امام ابن حجر سے لیا اور ان دونوں سے استفادہ کیا اور ان کو نشر بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اسی طرح انتقاض الاعتراض کے مقدمہ میں بھی ابن حجر صاحب نے ان کا ذکر خیر کیا۔
بلکہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تغلیق و تعلیق کا ایک مستقل نسخہ نقل کروایا اپنے شاگردوں سے، کس کے لیے؟ امام ابن الجزری رحمہ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح ایک لمبی داستان ہے ان دونوں محدثین کی، آپس میں ایک دوسرے کے احترام، آپس میں کتب کا تبادلہ، آپس میں مشوروں کا تبادلہ۔ سبحان اللہ، اللہ ان دونوں محدثین سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی اس سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علمی اختلاف آپس میں وہ نہ ختم ہونے والا ہے، اصولی اختلاف، علمی اختلاف، یہ رہنے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، استفادہ کرنا، فائدہ دینا اور لینا، مشورے کرنا، مشورے لینا، مشورے دینا، ایک بہت اچھی صفت ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین کی صفت تھی، چونکہ وہ لوگ مخلص تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ان کی طرح اپنے ہم عصر ساتھیوں کا احترام اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔